شیخ سعدی کہتے ہیں، میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ باحثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر ہر اچھا آنے والا وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ جانے کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے گا کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کو خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ اپنے ان پیارے بندوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ انہیں اپنے قریب لانے کے لیے انہیں آزماتا ہے، اور تم کہتے ہو صرف میں کیوں آزمایا جاتا ہوں، سب آزمائش میرے لیے ہی کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا،
وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ دنیا کے رنگوں میں کھو جائے، کہیں بھٹک جائے، اس لیے وہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے تمہیں ناممکن سے گزارتا ہے، وہ تمہیں صبر کا مطلب سکھاتا ہے۔ یاد رکھو اپنے رب پر، وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرمائے گا، تم بس قریب رہو اس کے، اس لیے بس وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو ہو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہا۔ جب بے وضو ہو جاتا تو فوراً ہی وضو کرتا، جب وضو کرتا پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے ہیں زمین پر، ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی جاتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ آزمائش دیتا ہے، چنانچہ زندگی میں آزمائش سب کے آتی ہے، لیکن یاد رکھیے مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو فیس کرنا جانتا ہے اور اس کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس کی زندگی میں بے حد خوشیاں ہوں گی، اس کے حصے کی سب خوشیاں اسے ملے گی۔ اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں اور آزمائشوں میں بھی ہنستے مسکراتے رہیں، کیونکہ جب دنیا فانی ہے تو آزمائش بھی چند دن کی ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی رونق آنے لگے تو سمجھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت آنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس شخص کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی، ہر وقت اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور پروقار والا کوئی شخص نہیں، ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگ جائیں، اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے۔
اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اس کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور ختم نہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسے برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں ہی کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں ہی پیسہ کیوں نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، جانے کہ جو انسان اللہ رب العزت ہی سے امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کہتا اور کہتا ہے اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ، تمام انسانوں کی نوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ جلدی اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔